الحمد لله المجد والسلام والعز
بشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے، زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے۔ اور ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے۔ اور ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی، ہر قوم کہہ رہی ہے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم صاحب الاولاد مدینہ طالبات امام الانبیاء شب اسراء الدلہا میری اور تمہاری شفاعت کرنے والے سونے اس سچے رسول کی بارگاہ کے اندر ہزاروں متبالہ خان کروڑا کرما متبال و سلام دے حضرات بعد خالق لم یزل احکم الحاکمین رب العالمین علی کل شیء قدیر ذات کی بارگاہ میں اس کا دعا ہے کہ رب کائنات میں گناہگار کا پڑھنا تساں دوستاں دا بزرگ بندہ بزرگ ساتھیاں کا سننا، اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے، میرے واسطے تھوڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے، بخشش کا سامان بنائے۔ چند گھڑیاں تساں تے میں مل جل کے نواسہ رسول دیگر گوشہ رسول سید الشہداء حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر کرنا ہے۔ جس درد تساں منتے ہو میں بھی اس کے درد مل کے حضور دی آپ کا ذکر کرنا ہے، اپنے بیت کا ذکر کرنا ہے، اور انہوں کا ذکر کرنا ہے کہ جنہوں نے سبق کی انتہا کی کیا۔ میں انشاءاللہ مزید چند چیز عمل کرا دعا کرو اللہ رب العالمین اہل بیت اتحاد دے مقام و عزت مسلم دی اللہ سبحانہ توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین کی رائے کتاب ایک کتاب کے اندر رب کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا۔ ایک خطاب اللہ نے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جتنے بھی نبی نے اللہ رب العالمین جو نبیوں کو خطاب دینا تو یا ایھا الذین آمنوا، جنہاں اللہ نے باقی نبیوں کو خطاب دیتا ہے وہ خطاب اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا محبوب
صدقہ تو سونے کاری کملی والے آقا دا، صدقہ مدینے دے تاجدار دا، صدقہ حسنین دے نانا جان دا، صدقہ حضرت فاطمہ الزہرا دے بھائی کریم دا، صدقہ میرے دے توانی شفاعت کرن والے سونے دے پال دا، اللہ نے اس کتاب کے نال امت مصطفیٰ نوازا۔ قرآن مجید فرقان حمید یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا مدد منگو، بالصبر صبر دے کولو، والصلاۃ اور نماز دے کولو۔ ایمان والو مدد کی لوگ منگنیاں، صبر دے کولو، نماز دے کولو، ان اللہ مع الصابرین۔ رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا نماز کرو، صبر کرو، مدد منگو، ان اللہ مع الصابرین، میں رب صبر کرنے والے کے نام۔ قرآن مجید فرقان حمید کہ جڑا بندہ صبر کرتا ہے، خالق نے فرمایا میں صبر کرنے والے کے نام۔ مدد منگو، نماز دے کولو، ان اللہ مع الصابرین۔ یاد رکھنا کہ نہ صبر رد ہے نہ نماز رد ہے۔ مالک فرما رہا چاہیے ایسی نہ رب کو مدد منگ دے، لیکن وہ خود فرما رہا صبر کرو بھی مدد منگو، نماز کرو بھی مدد منگو، اور میں اب صبر کرنے والے کے نام۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ قرآن مجید فرقان حمیدہ کہ جیڑا بندہ خودی بارگاہ کے اندر شکر ادا کرے، لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ میں نعمت بڑھا دیا گا، رزق بڑھا دیا گا۔ شکر کرنے والے کو رب رزق عطا کرتا ہے، نعمت عطا کرتا ہے۔ جڑا بندہ جتنا شکر ادا کرے گا اتنی ہی زیادہ نعمت پائے گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، قرآن کہہ رہے ہیں کہ جڑا شکر ادا کرے انہوں نعمت ملتی ہے، جڑا صبر کرے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، انہوں رب ملتا ہے۔ شکر کرنے والے کو نعمت ملتی ہے، اور صبر کرنے والے کو رب کائنات ملتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے مقام پر رب کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ قرآن مجید پڑھا جائے تو سن کے اگر دل پر ٹھنڈا گائے تو پھر سبحان اللہ ضرور ہو جائے گا، لیکن ساری قوم ایسی شعر و شاعری کی لگی جاؤ، یہ شعر پڑھا جائے تو پھر چوک چوک کے سبحان اللہ، قرآن پڑھا جائے تو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ عربی نال محبت ہوئی نہیں کرتی سمجھ جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ دوسرے مقام کے خالق کائنات نے فرمایا
انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. وہ جڑا صبر کرن والا ہے اساں اجر بغیر حساب عطا کران گے. جڑا صبر کرن والا ہے اسی اجر بغیر حساب دیاں گے. عزیزاں نے محترم غور کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. رب کریم نے فرمایا مدد مانگو ایمان والےو، صبر کرو مدد مانگو، نماز کرو مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین. صبر کرنے والیاں دے نال میں خود رب العالمین فرمایا جڑا صبر کرے میں رب نال. جڑا گیتا نے محترم نے بھی فرمایا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. جڑا صبر کرے گا بغیر حساب عطا کراں گا. عزیزاں نے محترم یاد رکھنا وہ جڑا صبر کرے رب بغیر حساب عطا کرے. کہ جڑا صبر بغیر حساب کر جائے. پہنچو عزیزاں نے محترم پہنچو. میں جڑی گل ختم کرنا چاہنا حضور پہنچو. جڑا بندہ صبر بے حساب کرے میدان کربلا دے اندر حضرت امام حسین 18 سال دا اکبر دے کے آپ صبر نال کھڑے آ. 6 مہینے دے اندر اس کا قربان کر کے آپ صبر دے نال کھڑے آ. عزیزاں نے محترم غور کرنی آ 34 سال دے اندر ابا سلمداروں قربان کر دے قربان کروا کے حضرت امام حسین صبر دے نال کھڑے آ. عزیزاں نے محترم حضرت قاسم دے کے صبر کر کے کھڑے آ. اپنے دوستوں دے کے آپ صبر دے نال کھڑے آ. آل بیت پاک دے جوان دے کے آپ صبر دے نال کھڑے آ. یار جڑا صبر کرے رب فرماتا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اور جڑا صبر کرے بغیر حساب عطا کرنا وا. تے پھر میرے تے تواڈے پیر لجپال حسین نے وہ صبر بے حساب کیتا ہے. رب نے انہاں نوں اجر کتنا عطا کیتا ہوے گا. عزیزاں نے محترم غور کرنی ہے فکر کرنی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں حضرت جناب رسول اکرم کے بارے میں جناب یہ مرتضی شیر خدا دے بارے میں تعلق کرنا کرتے آ. اگر رسول اکرم مشکل کشا نے پھر اپنے نواز دی مدد میدان کربلا کے اندر کیوں نہیں کی دیا. حضرت علی المرتضی شیر خدا اگر مشکل کشا نے تو اپنے بیٹے کی کربلا کے اندر مدد کیوں نہیں کی تھی. عزیزاں نے محترم غور کرنی ہے توجہ کرنی ہے. اگر کوئی بھی کسی کا میرا تھوڑا بیٹا ہوئے اساں انہوں پڑھائیے امتحان قریب آ جان یا امتحان قریب آ جان. ایک کوئی بھی ماں باپ نہیں کرے گا کہ یہ میرے بیٹے کا امتحان ہو جائے. اللہ کرے امتحان نہ ہوئے بلکہ ماں باپ کی کوشش ہوئے گی تو پیچھے اچھے استاد کو بٹھا کے بیٹے کی اچھی تعلیم جڑا ہے انہوں دی جائے. انہوں سبق اچھے طریقے نال پڑھایا جائے. انہیں تیاری اچھی کروائی جائے تاکہ جو امتحان آئے بیٹا کامیاب ہو جائے. دساں دنیا کے اندر کوئی بھی باپ دے ماں یہ نہیں چاہے گی کہ بیٹا میرا امتحان کے اندر نہ بیٹھے امتحان نہ دے. عزیزاں نے محترم ایک بچپن کے اندر ہی حضرت امام حسن حسین کے بارے کے اندر اللہ اکبر مدینے کے اندر مدینے طوبہ ہوئی ایک مشہور ہو گیا سی کہ حضرت امام حسین بھی شہید ہونا ہے حضرت امام حسن پاک نے بھی شہید ہونا ہے. لیکن لوگ یہ گلاں کرتے آ کہ حضور نے مدد کیوں نہیں فرمائی. حضرت علی المرتضی شیر خدا نے مدد کیوں نہیں فرمائی. جو مشکل کشا نے میں ایک کو جملہ کرنا چاہنا وا. عزیزاں نے محترم جلدی اوپر رکھ لینا لکھ بھی لینا. عزیزاں نے محترم اگر جناب رسول اکرم کے بارے میں اندر گل کرتے ہو جناب حبیب آپ کے بارے میں اندر گل کرتے ہو میں
میدان کربلا اندر امتحان نہ ہوگا. امتحان اصل تو ایسی کہ نبی کے نواسے امتحان دینا ہے. پہلے بھی جنتی جمانہ میں سردار ہے تب امتحان دے رہے تھے. نبی پاک نے بچپن میں کئی دعا فرمائی ایسی اللہم آتِ الحسین صبرا و اجرا. ایک کتنے دعا فرمائی ہمیں یاد نہیں امام الانبیاء نے فرمایا اللہم آتِ الحسین صبرا و اجرا. مولا جب منظر آئے مولا حضرت
دیتی قرآن نہیں دیتی جان دے دیتی پر آپ نے جنہیں آن نہیں دیتی علی نے مطلب اور کرنی توجہ کرنی رب فرما رہا ہے میں نماز پڑھنے والے نال نہیں میں صبر کرنے والے نال قرآن مجید فرقان کے اندر ہے اس صبر و صلاح مدد منگو صبر دے کولو مدد منگو نماز کولو رب دسنا چاہتا سی جتنے کوئی اے نہ کرے کہ رب تے یزید یا نال بھی ایسی نانا رب نے قرآن مجید کے اندر ایک محلہ بھی رب کریم نے فرما دیتا ان اللہ اما صابرین میں رب صبر کرنے والے نالا علی نے مطلب غور کرنیا یہ صبر میرے پیر حسین نے کیتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا دے لال نے کیتا ہے حضرت جناب علی مرتضی شیر خدا دے لال نے کیتا ہے نہ میدان کربلا تو پہلے نہ ملدا ہے نہ قیامت تک نہیں ملے گا یہ صبر نواز ہے رسول نے کیتا ہے رب نے فرمایا ہے وہ جو صبر کرے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب جو صبر کرے صبر کرنے والے نو بغیر حساب تو عطا کرنا وہ جڑا حسین میدان کربلا دے اندر وہ صبر بے حساب کر جائے اور رب نے کی دیتا ہوئے گا رب نے کی دیتا ہوئے گا جنہیں وہ اور کرنیا یہ حضرت فاطمہ الزہرا کو چاہتی ہے سن کہ میرا بیٹا میدان کربلا دے اندر جائے قیامت تک آنے والی نسل پتہ چل جائے کہ نبی دا نواسا علی دا بیٹا میدان کربلا دے اندر اپنی جان پہ دے گیا پر قیامت تک اپنے نامے دے دین کو اونچا کر گیا غور کرنیا آج لوگ کر دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا دے اندر کوئی چیز کی حسین نے نہیں بچائی اگر کوئی چیز بچائی انہوں نے کا دین بچایا ہے اپنی ہر چیز دے کے نانے کا دین بچایا ہے شریف بچایا عمرہ کے اوپر تلاوت ہو رہی ہیں یہ حسین کا صدقہ ہے آج نماز مسجد تک پڑھیا جا رہی ہیں یہ حسین کا صدقہ ہے آج قاری قرآن پڑھ دیا یہ حسین کا صدقہ ہے آج نمازی نماز پڑھ دیا یہ حسین کا صدقہ ہے آج ممبر پہ قرآن پڑھیا جا رہا ہے یہ حسین کا صدقہ ہے حسین نے اپنا سب کچھ دے کے قیامت تک اپنے نانے دے دین کو بلند کیتا ہے کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں روانہ رہا میری جو جڑا گزر جائے گھر گزر جائے اولاد قربان ہو جائے بچے قربان ہو جائیں بھتیجے قربان ہو جائیں بھائی قربان ہو جائیں پر قیامت تک نانے دا دین زندہ رہ جائے نانے دا دین زندہ رہ جائے جنہیں محترم غور کرنی ہے توجہ کرنی ہے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو یہ میدان کربلا ہے میدان کربلا کے اندر آپ نے کھڑیا حضرت عباس شہید ہو گیا حضرت قاسم شہید ہو گیا آپ نے علی صاحب شہید ہو رہا جب آپ خیمے میں تشریف لے کے آئے ایک ایسی صورت اگر مدینے کے اندر گزر دیا مدینے کی گلیاں وچ اس سونی صورت دے نال چادر ہو جاتا ہے دیواراں چمکدیاں نے جنوں شبیر مصطفیٰ کہندے جنوں 18 سال دا حضرت علی اکبر کہندے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسائے رسول نے اللہ اکبر کہتے حضرت علی مرتضی شیر خدا نے آپ میدان کربلا دے اندر حضرت جناب علی اکبر اپنے ابا حضور دی بارگاہ دے اندر ہوندے آ کے عرض کرتے ابا جان ذرا مینوں اجازت دیو نا میں بھی اپنے نانے دے دین تو اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں علی دا مطلب سنان کا مقصد یہ نہیں ہوندا کہ لوگ لوگوں دی اکھاں دے وچ آنسو آن او سنان دا مقصد یہ ہوندا ہے اجازان سن کے نماز اسا نہیں پڑھدے اج قرآن سن کے عمل نہیں کردے اج مسجد کے اندر اذان ہو جائے اسی گلیاں دے اندر بیٹھے رہنے چوکاں دے اندر بیٹھے رہنے اپنی دکاناں تے بیٹھے رہنے اور نماز نہیں پڑھتے سنان دا مقصد یہ ہوتا
اتنے آ کے نماز نہیں پڑھتے. امام حسین دے ساتھیوں نے میدان کربلا دے اندر وہ تلوار دے تھلے کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے دسیا کہ نماز انج پڑھی جاندی ہے. نماز انج پڑھی جاندی ہے. قرآن انج پڑھیا جاتا. نماز انج پڑھی جاندی ہے. جنہاں نے محترم اور کرنیاں یہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کے جوان. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جوان نے جدو 8 دن جناب علی کے حضرت امام حسین پاک اپنے بیٹے نو لے کے مسجد نبی بن جاتے ہیں کیونکہ سرکار حضرت جناب رسول اللہ کا وصال ہویا. سرکار دے وصال تو بعد لوگ پریشان کہ سرکار کا دیدار کریے. جدو جناب علی اکبر آئے لوگ کہندے کہ علی اکبر دی زیارت کرو. حضرت علی اکبر دا چہرہ مصطفیٰ کی طرح ہے, زلفاں مصطفیٰ کی طرح نے, بولنا سرکار کی طرح ہے. عزیزاں محترم جدو آپ 8 دن نماز پڑھن واسطے جو مدینہ مسجد نبی ول جاندے حضرت علی اکبر نو لے کے جناب حضرت امام حسین 55 دی عمر حضرت علی اکبر جدو نال چلدے لوگ دکاناں بند کر دیندے اپنے کام چھوڑ دیندے کہندے آ جاؤ مدینے دیاں گلیاں وچ جنہیں محمد عربی دی تصویر ویکھنی آ جاؤ. اے مدینے دیاں گلیاں وچ لوگ جمع ہو جاندے اپنے کاروبار چھوڑ کے اے شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عزیزاں مطلب اور کرنیاں توجہ کرنیاں اے اپنے باپ دے کول ہوندے آ کے عرض کردے باو مینوں اجازت دیو نا, مینوں اجازت دیو نا, میں بھی اپنے نانے دے دین کو قربان ہونا چاہنا وا, میں بھی شریعت کو قربان ہونا چاہنا وا. بابا مینوں اجازت دیو نا, میں بھی دسنا چاہنا وا کہ علی دا گھر ایک ایسا گھر ہے کہ ایک ایک بچہ جام شہادت نوش کرنے واسطے تیار ہے. حضرت علی اکبر عرض کر دیا بابا مینوں اجازت دیو. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین نے فرمایا اے میرے بیٹے علی اکبر اگر تینوں اجازت دے دیاں گا میرے نانے کی تصویر چلی جائے گی, کیونکہ تو میرے نانے کی طرح ہے, تیرا چہرہ میرے نانے کی طرح ہے. جدو میرے نانے دی یاد آندی کربلا دے اندر اے علی اکبر میں تیرے چہرے ول ویکھ لینا وا, میرے نانے دی او زلفاں یاد آ جاندیاں نے, میرے نانے دا چہرہ یاد آ جاندا ہے. عزیزاں محترم اور کرنیاں توجہ کرنیاں جناب حضرت امام حسین فرماندے علی اکبر تینوں اجازت نہیں دے سکتا, تو چلا جائے گا میری کمر ٹوٹ جائے گی. علی اکبر جدو کسی دا جوان بیٹا چلا جائے لوگ کہندے اس بزرگ دا بیٹا چلا گیا ہے اینو جنازے دے قریب نہ لے آؤ. او کدھر باپ بیٹے دی صورت ویکھ کے کہ میرا بیٹا جوان چلا گیا ہے, کدھر باپ بیٹے ول ویکھ کے دل پھٹ نہ جائے. کہندے کہ بزرگ نو دور رکھو ذرا قریب نہ آئے, باپ بیٹے نو ویکھ کے حالت دل ہو جائے گی. حضرت امام حسین نے فرمایا بیٹا اے میرے بیٹے میں کس طرح تینوں ویکھاں گا قربان ہوندیا, کس طرح تینوں ویکھاں گا شہید ہوندیا. حضرت علی اکبر عرض کردے اے ابا جان اگر تسی 18 سال دے جوان نوں نہیں ویکھ سکتے ہو پھر 18 سال دا پتر علی اکبر اپنے باپ دے سر تو نانے دی دستار دیکھدیاں کیویں ویکھ سکدا ہے. سبحان اللہ. بیٹا کیویں ویکھ سکدا ہے. ابا مینوں اجازت دیو, بابا مینوں اجازت دیو, میں بھی دین تو قربان ہونا چاہنا وا. میں بھی دسنا چاہنا یزیدیاں نوں کہ اسی پانی نہیں طلب کرتے, ایک پانی تے ساڈے تابع ایک پانی تے ساڈے تابع یہ زمین ساڈی ملکیت بھی یہ وراثت بھی اسی پانی نہیں منگتے, اسی تے میدان کربلا دے اندر اپنے نانے دے دین کی خیر منگنے کہ دین بچ جائے, ساڈا سب کچھ قربان ہو جائے. حضرت ہاتھ بن کے التجا کی تھی. حضرت امام حسین نے فرمایا بیٹا میں اجازت نہیں دے سکتا. حضرت امام علی اکبر علی کہتے بابا اگر تسی اج مینوں اجازت نہ دتی پھر قیامت تک لوگ آؤ کہن گے حضرت عباس نے امام حسین کے بھائی کو شہید کروا لیا. حضرت قاسم بھائی حسین حسن کا بیٹا وہ شہید کروا لیا. حضرت
اگر دادا جی مرتضی نے کل قیامت والے دن میرے کو پوچھ لیا اے علی اکبر تو 18 سال کا جوان ایسے میرا حسین کلا ایسی تو کیوں نہ قربانی دی میں بابا کی جواب دیا گا میں نانا مصطفیٰ کی جواب دیا گا بابا میں مجھے اجازت دیو میں بھی جانا چاہتا ہوں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ان ذرا حضرت امام حسین کا حوصلہ دیکھنا ہی نواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا ہی نواز رسول اللہ فاپڑ جنہ مقام دیکھنا ہی آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے علی اکبر میرا تیرے اوپر اتنا حق نہیں جتنا تیری پھوپھی زینب دائے جا اپنی پھوپھی کو اجازت لے لا حسین ولو تینو اجازت اجازت لے رہا ذرا سبق دے دیکھ رہا ذرا سبق دے دیکھ رہا حضرت امام حسین کا مقام دے دیکھ رہا 18 سال کے پتر کو بھیج رہا تو پھر میں کیوں نہ کہاں خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین سمجھ آئے وہ نال کے بڑے گونج پہلے مسجد اندر پتہ چلتا ہے کہ سارے ایسی عاشقان مصطفیٰ میاں غلامان حسین میاں تو سب کے میں اللہ نے اتنی زندگی عطا کی ہر سامنار حسین حسین کریے پر حسین نے میں نے تینوں اس دین کو اتنا مقبول کر دیتا ہے قیامت تک حسین حسین کر دے رہیے پر حسین کا قرضہ نہیں اتار سکتے حسین کا قرض نہیں اتار سکتے تو ہم مل کے پڑھو خیر البشر کی آنکھ کا تالا حسین ہے
اللہ اکبر غور کرنی توجہ کرنی حضرت لیلا نے جڑا جواب دیتا ہے ایک دن لکھن والا ہے آپ فرماتے ہیں عرض کرنی نے سنیا میں تے تہاڈی نوکرانی ہاں میں تے خادم ہاں میرے کول اجازت لینے دی کیڑی ضرورت آ جویں تہاڈا دل چاہتا ہے اوویں کر لو میری مرضی دی تہاڈے نال سبحان اللہ حضرت امام علی مقام آیا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن زینب دی جھولی وچ پایا ہے حضرت زینب نے امید ایک پتر بھتیجا جھولی وچ لے آئے گود وچ لے آئے جو ہی گود وچ لے آئے او بھتیجے تے پتر ول ویکھ کے کیا حسین اج ایک دتا ہی تین دناں دا دتا ہی اے 18 سال دا کر کے تینوں واپس بھی دیاں گی نال دو پتر صدقے دے طور تے بھی نال دیاں گی سبحان اللہ صدقہ بھی نال دیاں گی صدقہ بھی دیاں گی اج تین دن دا دتا ہی 18 سال دا کر کے دیاں گی اور میدان کربلا 18 سال تمہارا حضرت علی پر پھوپھی کو گیا حضرت زینب کو گیا جا کے عرض کرتے اے پھوپھی نے اجازت دو جتھے حضرت اور محمد چلے گیا جتھے حضرت عباس چلے گیا جتھے حضرت علی حضرت قاسم عباس چلے گیا میں اجازت دو میں بھی جانا چاہتا ہوں حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا میں اپنے بیٹے ابو کے صبر نال شہید کروا لے آئے اپنے بیٹیاں کا غم برداشت کر لواں گی جدائی برداشت کر لواں گی پر اے میرے بیٹے علی اکبر میں تیری جدائی برداشت نہیں کر سکاں گی میں تیری جدائی برداشت نہیں کر سکاں گی اگر تو چلا گئے ہو میرے نام کی تصویر چلی جائے گی مختصر حال حضرت جناب علی اکبر اعظم کے التجا کر رہے ہیں پھوپھی جتھے ابو محمد گیا میں بھی اتھے جانا چاہنا میں بھی اجازت دو میں بھی جانا چاہنا حضرت زینب سلام اللہ علیہا مختصر اللہ کی اجازت مل گیا جو پھوپھی کو اجازت مل گیا حضرت زینب زمین نے طور پر جڑا ہے ایک کہیں نے ایک قصیدے پر جڑا دوری ہو رہے ہیں حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پھوپھی دے قدم چوم دیا حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ دی آنکھاں کھلیاں نے فرمایا بیٹا چلا جا میرے بندو اجازت پا آپ پھوپھی کو اجازت لے کے اپنی ماں دے خانے وچ گیا حضرت لیلا کو پہنچیا حضرت لیلا کو گیا جا کے عرض کر رہا اماں میرے بابے نے بھی اجازت دے دی میں پھوپھی نے بھی اجازت دے دی میں تواڈے کول آیا مینوں بھی اجازت دے دیو فرمایا بیٹا میرے ولوں اجازت آ لیکن ایک گل میری یاد رکھی ایک گل میری یاد رکھی میری بھی لاج رکھنی اپنے بابا حسین دی بھی لاج رکھنی دادا علی المرتضی دی لاج رکھنی نانا مصطفیٰ دی لاج رکھنی موضوع فرمایا جب حضرت عباس نو تیر لگ رہے سن حضرت عباس نے ہائے نہیں کی دیا سی نہیں کی دیا حضرت قاسم نے پسلیاں ٹوٹ گیا گھوڑے دوڑتے رہا انہیں ہائے نہیں کی دیا سی نہیں کی دیا حضرت عباس نے اپنی ماں ام البنین کی لاج رکھیا حضرت قاسم نے اپنی ماں حضرت فروا کی لاج رکھیا اور محمد وہ 10 سال ایک سال بچیاں نے اپنی ماں زینب کی لاج رکھیا اے میرے بیٹے علی اکبر تو لیلا دا بیٹا ہے میری لاج رکھنیا عرض کی مانگے میں فرمایا میدان کربلا دے اندر جاویں گا جب واپس آئے اے میرے بیٹے تیری کن تے ایک بھی تیر نہ لگیا ہوئے سب تیر سینے تے لگے ہو پیچھے نہیں ہٹنا ہے اپنی جان کا نظرانہ دے کے دنیا والے دسنا ہے حسین دی اولاد
اور بے شک پتر ٹھنڈے اکھیاں دی تے گھر وچ کرن اجالا پر انہاں نالوں کوئی ود کے کالیاں زلفاں اولاد بڑی پیاری ہے پر میں قربان جاواں مصطفیٰ دی عظمت کے شان میں قربان جاواں محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام علی گڑھ محترم حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انشاءاللہ ماں کو اجازت ہے کہ میدان کربلا کے اندر جانا اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ میں حاضر کرنا وقت کی قلت ٹائم ہو گیا میں تقریباً آگے سمجھ کے اندر علی محترم اس چیز سے سانو سبق حاصل کرنا چاہیے ایک درس حاصل کرنا چاہیے یار نبی کی آل میں نبی کے پوتیاں نے اپنے دوتیاں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اگر نماز قرآن سڑ تک پہنچایا تو نماز پڑھ کے اگر یہ حیائی کریے تو حسینی تو نہ رہنا نماز پڑھ کے شریعت کی دنیا اڑائی تو پھر نماز کی طرح ہو جائے نماز پڑھ کے بےایمانیاں کریے تو پھر نمازی طرح ہو جائے نماز پڑھ کے قتل و غارت کریے پھر نمازی طریقہ کہہ رہا ہوں نا حضرت امام حسین نے نماز بھی پڑھی نا صبر بھی کیتا تے دس دیا کہ نماز پڑھنی نا تے پھر حسین طرح صبر بھی کرنا سے اللہ رب العالمین نے حبیب پاک کے صدقہ میں قرآن و سنت کے عمل کو بھی فرما دیا